نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منزلين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ عزیزانی کرامی، ماہ شعبان ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کے فضائل خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور معمولات میں اس مہینے کے اعتبار سے جو عمل حدیثوں میں ملتا ہے اس عمل کا نام روزہ ہے۔ یعنی عام طور پر عبادتیں تو بہت ساری بیان کرتے ہیں لوگ، لیکن احادیث میں جس عبادت کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس مہینے کی نسبت سے حدیثوں میں ملتا ہے وہ روزہ ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں روزے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام فرامین جو اس ماہ شعبان کے متعلق ہیں وہ بیان کروں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ روزہ رکھا ہے اور کتنے رکھے ہیں اور کس کس بنا پر رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ احادیث جو ہے ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی حدیث جو مکمل اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتی ہے وہ ہے سنن نسائی کی ایک روایت۔ اگرچہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں ملتی ہے وہ روایت، لیکن صحیح سند کے ساتھ جو حدیث کی صحیح سند ہے، صحیح سند کے ساتھ جو روایت ملتی ہے وہ سنن نسائی میں ملتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت اسامہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس مہینے میں یعنی شعبان المعظم کے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، باقی مہینوں میں اتنی کثرت کے ساتھ آپ روزے نہیں رکھتے۔ حالانکہ روزے رکھنے کا جو معمول اور عمل تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دیگر مہینوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، لیکن کثرت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ماہ رمضان کے علاوہ شعبان میں جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے باقی مہینوں میں نہیں رکھتے تھے۔ تو یہی سوال حضرت اسامہ بن زید نے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ جو رجب اور ماہ رمضان کے درمیان میں ہے یعنی شعبان کا مہینہ، یہ مہینہ ہے، اس کا ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس مقدس مہینے کی کچھ نہ کچھ فضیلت ضرور ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں امت کے اعمال اللہ پاک کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، یعنی اللہ پاک یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی مغفرت کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو چاہتا ہی ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح سند کے ساتھ ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس مقدس مہینے کی فضیلت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی اسی وجہ سے رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر جو روزوں کا اہتمام کرتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو عبادت ہے روزے کی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ باقی جتنی بھی عبادتیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ نہیں ملتی۔ پھر اسی طریقے سے اعمال کی پیشی کی وجہ سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے رکھے ہیں تو اعمال جو پیش ہوتے ہیں نا وہ دیگر ایام میں بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک بخاری اور مسلم میں بھی یہی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 2 مرتبہ انسان کے اعمال جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاں پیش ہوتے ہیں، ایک صبح کے وقت اور ایک عصر کے وقت۔ یہ جو ڈیوٹیاں اللہ پاک نے فرشتوں کی لگائی ہیں جو انسان کے کندھوں کے اوپر بیٹھی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تبدیلی 24 گھنٹے کی، یعنی دن والے الگ ہیں اور رات والے الگ ہے۔ پھر یہ تبدیل جب ہوتی ہیں تو صبح کے وقت تبدیل ہوتی ہیں اور ادھر عصر کے وقت، عصر کی نماز کے بعد تبدیل ہوتی ہیں۔ تو یہ 2 وقت بھی ایسے ہیں جو انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک جامع ترمذی میں اور اسی طرح مشکات میں بھی ایک حدیث ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور پیر کا اکثر روزہ رکھتے تھے، تو اس کے بارے میں بھی یہی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات اور پیر یہ ایک دن ایسا ہے، یعنی یہ پیر کا دن اور جمعرات کا دن ایسا ہے، اس دن اللہ پاک کے ہاں اعمال انسان کے پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہی ہوں کہ میرا اعمال جب اللہ پاک کے ہاں پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر اگر تشریح کی جائے تو یوں ہوتا ہے کہ ڈیلی کی بنا پر یعنی روزانہ کی بنا پر بھی اللہ پاک یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، پھر ہفتے بعد بھی اللہ پاک یہاں کے پیش ہوتے ہیں، اور سال کے بعد بھی پھر وہ جو شعبان کا مہینہ آتا ہے اس میں بھی اللہ پاک یہاں عمومی طور پر جو ہے نا یہ جو اعمال ہیں یہ پیش ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کوئی ممکن ناممکن نہیں ہے، اس طرح ممکن ہے جیسے ہمارے آج کل کے دور میں یہ بجٹ وغیرہ کی ترتیب دی جاتی ہے کہ ایک سال کے بعد پھر مہینے کے بعد پھر ہفتے کے بعد پھر ڈیلی کی بنا پر، تو اسی طرح اللہ پاک یہاں بھی نظام فرشتوں کے سپرد جو کیا گیا ہے وہ اسی طریقے سے ہی کیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک روایت حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ملتی ہے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی روایت بھی اسی طرح ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، یعنی کہ ماہ رمضان کے علاوہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ جس مہینے میں روزے رکھتے دیکھا تو وہ صرف شعبان کا ہے، شعبان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے نہیں رکھے۔ اور اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں، یعنی اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ ہر سال نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے ملے ہیں۔ ماہ رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ رکھتے تھے، لیکن شعبان کا بھی مہینہ ایک واحد مہینہ ایسا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل مہینے کے روزے مکمل ترتیب کے ساتھ رکھے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اس نظریے سے بھی ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ اللہ پاک کے ہاں بھی بڑا عزت والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی بڑا عزت اور احترام والا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص، یہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے بھی ایک روایت ملتی ہے، وہ بڑی طویل روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم عبادت میں مقابلہ کرتے تھے، یعنی عبادت تو کرتے تھے، لیکن کسی نے آ کے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ایسی تھی، کبھی رکھتے تھے آپ، کبھی نہیں رکھتے تھے روزے، اور اسی طرح قیام کی حالت میں بھی ایسے تھے، کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے قیام کرتے تھے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو مختصر سا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح معمولات تھے۔ تو حضرت عمر بن عاص سے بھی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں، 3 روزے ہر مہینے میں رکھوں، اور اسی طریقے سے رات کو قیام کرتے ہوئے 1 مہینے میں پورا قرآن مجید مکمل یہ ختم کروں۔ تو یہ بہترین طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یعنی ہر ماہ میں 1 قرآن مجید ختم کریں، اور ہر ماہ میں صرف 3 روزے رکھ لیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاکید نہیں فرمائی، تو اس طرح روزے اگر کوئی رکھنا چاہیں تو رکھیں۔ تو اسی حدیث کے اندر پھر یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ جرت رکھتا ہوں، یعنی اس سے زیادہ بھی میں کر سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، پھر اسی کو رخصت دیا کہ وہ پھر اس کے لیے جس بندے کے اندر جرت زیادہ ہو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ روزہ داؤدی رکھے، یعنی داؤد علیہ السلام کے شریعت کے اندر جو روزہ تھا وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن قیام کرتے تھے۔ اسی حدیث کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ حضور یعنی 1 دن روزہ رکھتے تھے اور ایک طرح افطار کرتے تھے، اور اسی حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے سختی کے ساتھ کہ مسلسل روزے نہ رکھے جائیں، یعنی ایک بندہ پوری رات قیام کرتا رہے اور پورا دن روزے رکھتا رہے، مکمل اپنی ہیبٹ بنا رہے، مکمل اپنی ترتیب یہ بنا لے، تو اس طرح کا روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اسی طرح لمبی قیام اور پوری راتوں کا قیام کرنے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تمہارے جسم کے بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کو بھی تمہارے اوپر حق ہے، عبادت جو اللہ پاک کی وہ یہ ہے کہ مکمل ہر کسی کو اس کے حقوق عطا کرو، اور موقع کے مناسب یعنی جس کا جس وقت موقع ہے تو اس کا اسی وقت جو حق ہے اس کو حق ادا کرو۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے،
वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अयाम 20 के रोजे रखने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की। अयाम 20 ये कौन से? वही जो 13, 14 और 15 है, यानी ये 3 दिन, 14 को चांद मुकम्मल, एक दिन पहले और एक दिन बाद, ये 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की तलकीन की। तो गोया कि अगर कोई बंदा रोजे रखना चाहे आगे पीछे भी रख सकता है, लेकिन अगर इन दिनों के अंदर रोजे रखना चाहे तो इन दिनों के अंदर भी रख सकता है। तो इस एतबार से जो है ना, ये महीने के अंदर, हर महीने के अंदर अगर कोई रोजा रखना चाहे तो 3 रोजे रखेगा। बाकी शबान की निस्बत से अगर कोई रोजा रखना चाहे तो फिर वो कसरत के साथ कुछ जायद रोजे रखना चाहे तो कुछ जायद रोजे भी रख सकता है।